فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو
تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خدا ہوتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگوں کا خدا ان کی چاہتیں ہیں، چاہت، خواہشات کا پورا ہونا۔ اور دنیا میں یہ چیز کامن ہے، غریب کی چاہت دولت آ جائے، بیمار کی چاہت صحت مل جائے، بے اولاد کی چاہت اولاد مل جائے۔ تو ان چاہتوں کو آج لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، چاہے مذہبی لوگ ہوں یا لبرل لوگ ہوں، تقریباً سب میں یہ چیز کامن ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، غلط چیز کو خدا بناؤ گے تو کبھی سکون ملے گا؟ چاہتیں ایسی چیز ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غریب کو دولت کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، بیمار کو صحت کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، اور بدصورت کو خوبصورت بننے کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، کنوارے کو نکاح کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، بے اولاد کو اولاد کی اتنی چاہت نہیں ہوتی جتنی کسی مرتے ہوئے آدمی کو زندگی کی چاہت ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ زندگی اور حیات۔ زندگی سب سے بڑی چاہت ہے انسان کی۔ ہر چیز پہ انسان کمپرومائز کرتا ہے، مگر زندگی پہ کمپرومائز بولو نہیں کرتا۔ اگر کمپٹیشن ہو نا کہ پیسہ چاہیے یا زندگی چاہیے، تو ہر آدمی کیا کہے گا؟ بھائی پہلے زندگی ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ آپ کی زندہ رہنے کی چاہت پوری ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو جس چاہت کو خدا بنایا ہوا ہے، زندہ رہنے کی چاہت، وہ جب پوری نہیں ہوگی تو باقی چاہتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے غلط چیز کو چاہت بنایا، پھر اس چاہتوں کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو انسان برباد کر لیتا ہے، اور بالآخر نتیجہ زیرو۔ ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کے ساتھ بیان کرنے لگیں، چند دن پرانی بات ہے، کہ میرے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا ایک بیٹا معذور ہو گیا، میرے فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ واقعی بیچاروں کے بڑے غم پہ رو رہی تھی، اللہ ان کی اس ٹینشن کو ختم کرے۔ روئے جا رہی ہیں، غم تھا بہرحال، یہ تو جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے۔ اب میں ان کو کیا کہتا؟ اب وہ وظیفہ پوچھنے آئیں، میں نے کہا دیکھیں آپ کے غم کا علاج وظیفوں میں
بولو نہیں ہے، وظیفوں میں نہیں ہے۔ آپ کے غم کا علاج تو قرآن نے بیان کیا، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ختم۔ اللہ نے ایسی ٹیبلٹ کھلا دی، ایسا ٹیکہ لگا دیا ہے، ٹینشن کیا، ختم۔ فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے بندے ہیں؟ ہمارا معبود یہ چاہتے نہیں ہیں کہ شوہر بھی نہ مرے، بیٹا بھی نہ مرے۔ یہی ہوا نا ان خاتون کے ساتھ کہ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اچانک، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر ایک بیٹا معذور ہو گیا، تو اب چاہت کیا ہے کہ یہ معذور نہ رہے، وہ بیٹا زندہ ہو جائے، شوہر نہ مرے، یہی چاہتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی غم پہنچتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری چاہت اللہ کی رضا کا حصول ہے، ہمارا خدا اللہ ہے، یہ چاہتے ہیں، بولو نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا، عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ شوہر نہ مرے، یہ مقصد ہی نہیں ہے، یا مرے تو بڑھاپے میں مرے۔ عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ جوان بیٹا زندہ رہے، نہ نہ، یہ خواہش تو ہے، چاہت تو ہے، لیکن اس چاہت کو خدا نہ بناؤ کہ اگر یہ چاہت پوری نہیں ہوئی تو زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہ اتنی ویلیویبل چاہت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں انا للہ، نیک بندے کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کی۔ اس کو ہم پہ تصرف کا حق ہے، وہ چاہے تو ہماری چاہت پوری کرے، چاہے تو پوری نہ کرے، اور وہ اللہ اب بھی موجود ہے۔ شوہر تو مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، لیکن جس کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ تو ابھی بھی ہے، اس کو تو ابھی بھی راضی کر سکتے ہیں۔ اور آگے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے جانا بھی کس کی طرف ہے؟ اسی کی طرف۔ شوہر پہلے چلا گیا، ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں، بیٹا پہلے چلا گیا، ہم اگلی فلیٹ ہماری ہے۔ میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا آپ پشاور جا رہے ہوں اور آپ نے بھی جانا ہے، آپ کے میاں نے بھی جانا ہے، میاں پہلے پہنچ گئے، آپ نے کہا چلو ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں، اس میں اتنی ٹینشن لینے کا؟ بولتے کیوں نہیں ہے تو میاں پہلے نکل لیے، آپ اگلا نمبر آپ کا ہے، سبھی کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہر ایک کا ہے۔ مسلمان غم کو اپنے اوپر مسلط، بولو نہیں کرتا، وہ کہتا میں جس کے لیے آیا ہوں وہ تو ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی وفات کے بعد کتنے غمزدہ ہوئے؟ بتاؤ مجھے ایک بات، کہ دنیا میں صحابہ سے بڑا غم کسی کو ملا جب نبی کا انتقال ہوا؟ کسی عورت کا جوان شوہر مر جائے اتنا غم نہیں ہو سکتا جتنا صحابہ کو غم ہوا نبی کے دنیا سے جانے کا، کیونکہ اس کائنات میں عشق اور محبت کی جتنی مثالیں ہیں، صحابہ کو نبی سے جو محبت تھی اس کے آگے تمام مثالیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، جس پہ اونٹ، جس پہ آپ سوار ہوتے تھے، اونٹنی، وہ غمزدہ ہو کر کھانا پینا چھوڑ کر نابینا ہو گئی اور مر گئی۔ جانوروں پر آپ کی محبت کی اثرات تھے، تو صحابہ پہ کیا اثرات ہوئے ہوں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کس قدر غم، عذاب، یہ کیا ہو گیا؟ جن کے بارے میں امی عائشہ فرما رہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر وہ نبی کو دیکھ لیتے گردنیں کاٹ دیتے اپنی۔ ایسا جمال اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور کتنی قربانیاں صحابہ نے آپ کے لیے دی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ غم ہلکا تھا؟ غزوہ احد میں جب اطلاع ملی نا، افواہ تھی کہ نبی شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اب لڑو جنگ میں اور شہید ہو جاؤ۔ آج کسی عورت کو اپنے شوہر سے اتنی محبت ہے کہ مر گیا شوہر تو اب مجھے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، چلو میں بھی کسی کھمبے سے چپک جاؤں جاتے ہیں بھائی۔ ہوتی ہے محبت، نہ شوہر کو اتنی بیوی سے، نہ بیوی کو اتنی شوہر سے، کہ چلو وہ مر گیا، چلو ہم تو تھوڑی سی تسلی، ہم تو نہیں مرے نا۔ جوان بیٹا مر جائے تو کوئی عورت چاہے کہ میں بھی مر جاؤں، وہ کہیں گے نہیں میں نہیں مروں۔ لیکن صحابہ کی کیا حالت تھی غزوہ احد میں کہ جب اطلاع ملی نبی شہید ہو گئے تو بعض نے کیا کہا، اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، خودکشی نہیں کی، بھئی میدان میں ایسے لڑو کہ شہید ہو جاؤ بس۔ تو آپ بتاؤ کتنا بڑا غم صحابی رسول کو لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت واقع ہوئی تو حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ لفظ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہوا، گردن اڑاؤں گا میں اس کی۔ جب انسان کو کسی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے تو اس کی موت کی خبر کی کڑواہٹ وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور عمر جیسا قوی القلب، مضبوط دل والا آدمی، کمزور دل کے لوگ تو ہوتے ہیں ایسے، مضبوط دل، اتنا مضبوط دل، لیکن کہہ رہے ہیں یہ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہو گیا، گردن اڑاؤں گا میں اس کی۔ تو اس سے بڑا غم دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آج مجھ پر مصیبتوں کے جو غم ٹوٹے ہیں، بہے ہیں، سب کا معنی ہوتا ہے پانی انڈیلنا،
मुसीबतें पड़ी नहीं है, बल्कि ऐसा जैसे बाल्टियों से गम किसी ने मेरे ऊपर भर भर के डाल दिए हो, कि ये गम के दरिया अगर दिन पे पड़ते तो दिन रात की स्याही में तब्दील हो जाता, दिन अपनी रोशनी खो देता, इतना गम। लेकिन इस गम में भी हजरत अबू बकर हौसला देके फरमा रहे हैं कि ये गम अल्लाह को महबूब, यानी इस गम में जो हवास बाख्ता हो रहे हो, ये अल्लाह को महबूब नहीं है। सबर करो, सबर। और सबर के लिए क्या फरमाया, या अय्युहन्नास मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। ए लोगों, अगर तुम्हारा माबूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अब देखो माबूद का लफ्ज समझ में आ रहा है, खुदा, गॉड, इलाह। अगर तुमने माबूद नबी को बना लिया था तो याद रखो नबी पर मौत वाक़े हो चुकी है। क्या मतलब, अगर तुमने नबी को गॉड बनाया हुआ था, माबूद बनाया हुआ था, तो ये गलत किया था तुमने। तुम्हारी हालत को देख के लग रहा है कि जो तुम हवास बाख्ता हो गए और कह रहे हो कि मैं ये खबर सुनना नहीं बर्दाश्त करूंगा कि नबी की मौत वाक़े हुई, जो ये कहेगा आप पर मौत वाक़े हुई मैं गर्दन उड़ा दूंगा, ये जो तुम्हारी कैफियत है, इससे तो गोया हकीकत में ऐसा नहीं है। गोया लग रहा है कि तुम्हारा माबूद अल्लाह नहीं है बल्कि कौन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया कि फइन्ना मुहम्मदन कद मात, तो यकीन कर लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़े हो चुकी है, फिर तुम्हारा गम ठीक है। लेकिन मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नहु हय्युल ला यमूत, और जिसका माबूद अल्लाह है, खुदा है, वो आज भी जिंदा है, उस पर मौत वाक़े नहीं होगी। बता दिया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लेकर आए हैं और आपसे जो हमें मोहब्बत है वो किसके लिए है, अल्लाह के लिए। तो वो अल्लाह तो अब भी मौजूद है। ये बात वो जबान कर रही है जो नबी से मोहब्बत में सबसे आगे। तो मेरे भाई, जब सहाबा को अपने महबूब तरीन शख्सियत के बिछड़ने पर, इतने गमजदा होने पर अबू बकर मलामत कर रहे हैं, तो औरत का जवान शौहर मर गया, उस पे गमजदा, जवान आदमी की जवान बीवी मर गई, जवान बेटा मर गया, जवान अब्बा चले गए, ये हो गया वो हो गया। फिर अगर आप हवास बाख्ता हो रहे हो, इसकी अलामत आपने खुदा को छोड़कर इनको अपना माबूद बनाया हुआ है। गम होता है, ये नेचुरल है। नबी पर की आंखों से भी आंसू निकले जब किसी की वफात हुई है, लेकिन एक एतदाल होना चाहिए, एक हद होना चाहिए। ये नहीं कि उसी को रिपीट करते रहे आप 10 साल तक, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो भाई जो हुआ है मुकद्दर में था। माँ कद्दाने जंग में मुनाफिकीन हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें जख्मी भी करवा दिया, शहीद भी करवा दिया, ये हो गया। तो अल्लाह ने सहाबा को तसल्ली दी कि इनको ये बताओ लई युसीबना मात। बाज ऐसे पूरे एक एक घर के सारे मर्द कट गए, औरत तन्हा हो गई। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल के बच्चे और इनकी माँ, बाकी सारे मर्द शहीद, बाप भी शहीद, भाई भी शहीद, सारे मर्द जवान कट गए ग़ज़वा उहद में, और एक माँ और एक बेटा घर में बचे हैं। तो कितनी बड़ी टेंशन। तो मुनाफिकीन हंसते, मजाक उड़ाते, क्या कर दिया तुम लोगों ने नबी के पीछे। तो कुरान की आयतें नाजिल हुई कि नबी इनसे कह दीजिए लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही गम पहुंचे जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखे हुए हैं। और जिस अल्लाह ने हमें ये गम दिए हुआ मौलाना, वो हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है। दोस्त अगर कोई कड़वी चीज खिलाता है तो उस कड़वाहट के पीछे मिठास छुपी हुई होती है, उसमें कोई फायदा छुपा हुआ होता है। और दुश्मन अगर मीठा लड्डू भी खिलाता है, उस लड्डू के अंदर जहर की गोली होती है। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे, किसी का ईमान चेक करना हो ना, गमों में देखो क्या हालत होती है इसकी। आज बौखला जाते हैं, किसी औरत का छोटा बेटा मर जाए ऐसे चीखती है, गरेमान फाड़ती है, हा हूं। भाई सबर करो, सबर, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। मैंने ऐसी माएं भी देखी हैं, जवान बेटा मर गया अचानक हार्ट अटैक से, माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जबान से कह रही है अल्लाह ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए निकल रहे हैं ये, वरना मैं सबर करती हूँ। ऐसी खानदानी माएं भी हैं। तो भाई हमारा माबूद अल्लाह है, औरत का माबूद शौहर नहीं है, औरत का माबूद औलाद। ये तो लोगों ने गैर मुस्लिमों से डायलॉग सीखे हुए हैं कि मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं, और औरत कहती है मैं आपके लिए दुनिया में आई हूं। ना 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 ना, हम किसी के लिए नहीं आए, ना हम औलाद के लिए आए, ना औलाद हमारे लिए आई। इतना लिफ्ट नहीं कराओ इनको। अगर ये मेरे लिए आई है तो मेरे साथ कब्र में क्यों नहीं जा रही भाई? फिर ये क्या हो गया भाई? अगर मेरी बीवी और आपकी बीवी मेरे लिए दुनिया में आई और जी मेरे सहारे और मेरे यादों में जी रही है, तो मैं मरूंगा तो इसको अगले स्टेशन पे, अगले खंबे से इसको चिपकना चाहिए। और अगर कोई औरत ये बयान सुन के चिपक गई अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए कि मैं अपने मियाँ के लिए आई थी, वो मर गए तो मैं भी चिपक रही हूँ, तो अल्लाह कहाँ डालेगा उसको? जहन्नम की आग में, कि कमबख्त मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया था, तेरे मियाँ के लिए ये टाइम पास की चीजें हैं सारी, मियाँ भी बीवी भी। हाँ मोहब्बत करें, ऐसा ना हो कि टाइम पास समझ के उसको कि बेगम आज से तुम टाइम पास हो, बस ये मतलब नहीं है। लेकिन वो मोहब्बत
اللہ کی محبت کے تابع ہو. بھائی اللہ نے حکم دیا اس لیے محبت. تو ان رشتوں کو اسلام جتنا رشتے جوڑنے کا کہتا ہے اتنا تو کوئی مذہب نہیں کہتا. لیکن رشتوں کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ اللہ ہونی چاہیے. پہلے اللہ ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو بوکھلاہٹ میں آ رہے ہیں نا پاگلوں کی طرح ٹینشن، ہائی ہو گیا، ہائی ہو گیا، ہائی ہو گیا. پہلے لوگ بڑا صبر کرتے تھے. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب انڈیا سے ہم ہجرت کر کے آ رہے تھے پورا خاندان کٹ گیا، اکیلے یہ زندہ بچے تھے. 25-30 افراد خاندان کے کٹ گئے راستے میں، ایک فرد بچا ہے. بتاؤ کتنا غم ہوگا اس کو. پھر ان کے یہ بیٹے ہیں تو ان کے ابا جو تھے نا اکیلے آئے تھے، برداشت کیا. بھائی ما قدر اللہ، آپ کیا کر سکتے ہیں. تو خواہشات کو جو خدا بنائے گا وہ کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. اور جس نے خدا بنایا کس کو؟ اللہ کو. سکون میرے بھائی اسی کے مقدر میں ہے. اس کی زندگی ایک اصول اور ضابطے کے تحت گزرے گی. مفتی صاحب آپ برائے مہربانی اپنے جمعے کی نماز کے بعد جو مسائل بیان کرتے ہیں ریکارڈ کروا دیا کریں. ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ آپ جمعے کے. وہ یہ بھی وہی ہے. کیا خاتون مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھ سکتی ہے جبکہ شوہر اسے ناپسند بھی کرتا ہو؟ مہمان خانے میں؟ اپنے گھر کے مہمان خانے میں ہے؟ یعنی شاید یہ کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں غیر محرم ہیں تو خاتون پردے کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ جائے. تو کیوں بھائی، کوئی ضرورت ہو تو بیٹھے نا، ضرورت نہیں ہے تو کیوں بیٹھ رہی ہے؟ پردے کے ساتھ بھی جہاں ضرورت ہوگی وہاں بیٹھے گی. مذہب مخالف لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ صرف اسباب اختیار کرو تو کام ہو جاتا ہے، نہ کرو تو نہیں ہوتا. پھر تم لوگ اتنی دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے سے کام جب اللہ چاہے گا تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ سوال یہ بننا چاہیے بھائی، نئی ویڈیو بنائے نا، سوال یہ بننا چاہیے کہ آپ تو بسا اوقات اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتا. اصل سوال یہ ہونا چاہیے. اور ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، دعا نہیں بھی کرتے، پھر بھی ہو جاتا ہے. اصل اعتراض غیر مسلم کا یہ ہونا چاہیے. غیر مسلم کو ہم پہ یہ اعتراض ہونا چاہیے کہ غیر مسلم یہ کہے کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، پھر بھی کام ہو جاتا ہے. اور مسلمانوں کو دیکھا ہے اسباب اختیار کرتے بھی ہیں، ساتھ میں دعا بھی مانگتے ہیں، پھر بھی کام نہیں ہوتا. سمجھتے ہو بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب اسباب اختیار کرتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو کام ہوگا، نہیں چاہے گا تو کام نہیں ہوگا. جس کا یہ عقیدہ ہو وہ جتنا زور اسباب پہ لگائے گا اتنا ہی اللہ سے مانگنے میں بھی لگائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے کے صحیح ہونے پر ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں. ان میں ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا. جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، وہ جو اتنا پاورفل ہوگا، کیا اس کی مرضی کے بغیر اسباب میں جان پڑ سکتی ہے؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی سبب اختیار کرتا ہے، رزلٹ اس کا 0 ہوتا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے درست ہونے پر ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت دلائل ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ پھر ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے کہ ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا. تو بھائی ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کام ہونے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، کرے نہ کرے اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی. کس کی مرضی چلے گی؟ اس کی چلے گی. تو ہم دعا مانگتے ہیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ اب لازمی ایسا ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم محتاج ہیں، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی. ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا، کرنا نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوا ہمارا جو فرض تھا ہم نے ادا کر لیا ہے. سمجھتے ہو بات؟ اس میں مصلحتیں، بعض دفعہ نہیں ہوتا کام. مصلحتیں کیا ہیں؟ اگر دعا مانگ کے فوراً سب کے کام ہونا شروع ہو جائیں تو غیر مسلم اور مسلم کا فرق پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر غیر مسلم بھی دعائیں مانگنا شروع کر دے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے وہ مانگے جس کا مجھ پر ایمان ہے بغیر دیکھے. دیکھنے والوں کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ باقی اصل کامیابی آخرت کی ہے. تو جو دعائیں قبول نہیں بھی ہو رہی آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہیں. تو اسلام نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جو مانگو گے ایز اٹ از میں تمہیں دے دوں گا. یہ دعویٰ کیا ہوتا پھر آپ اعتراض کرتے کہ مانگا اور نہیں ملا. اسلام نے کب کہا ہے؟ اسلام نے کہا ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا لیکن اپنے حساب سے دوں گا، تمہارے حساب سے نہیں ملے گا تمہیں. اب جب ملنا اللہ کے حساب سے ہمارے حساب سے نہیں تو ہم اللہ سے مانگے کیوں؟ تو اللہ نے کہا اپنا کام پورا کرو، اپنا کام پورا کرو. آپ اپنی طرف سے سستی نہ کریں کیونکہ یہ بھی اسباب میں داخل ہے دعا مانگنا بھی. جیسے آپ اسباب اختیار کرتے ہیں پھر بھی بعض دفعہ غیر مسلم کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا لیکن اختیار کرتا ہے نا اسباب.
بھائی اپنا کام تو پورا کرو, اب آگے رزلٹ نکلے نہ نکلے. غیر مسلم جب بیمار ہوتا ہے تو دوا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ حالانکہ بہت سے بیمار دوا کھاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے, لیکن غیر مسلم پھر بھی کھائے گا کہ بھائی میں اپنا کام پورا کر دوں, پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو اب میرا قصور نہیں ہے. تو ایسے ہی ہم دعا مانگ کے اپنا کام پورا کر دیتے ہیں, آگے اللہ کی مرضی, وہ کرے یا نہ کرے. نہیں مانگیں گے تو یہ تو کبر ہے, اس کی علامت ہے کہ آپ خدا کو ویلیو نہیں دے رہے. اچھا بھائی, مذہب مخالف لوگ مذاق اڑائیں تو وہ اپنا مذاق خود اڑا رہے ہوتے ہیں. اتنا مذاق اڑوا رہے ہیں اپنا کہ ایسی لاجیکل باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود سب, یہاں سبب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, تو پوری کائنات بغیر سبب کے کیسے بن گئی؟ جب کچھ نہیں تھا تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر ویسے ہی کیسے آ گئی؟ تو ہم کہتے ہیں سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ خدا کے ارادے سے بنی ہے, یہ سبب ہے اس کا, خود سے کچھ نہیں ہوتا اس کائنات میں. مفتی صاحب برائے مہربانی آپ اللہ کی قدرت پر مختصر سی گفتگو کریں, مختصر سی اللہ کی پاکی بیان کریں انشاءاللہ. ضرور. میں جب سے دین کی طرف آیا ہوں, دین سیکھنے کا شوق اور مسجد جانے کا شوق بڑھ گیا ہے, اور کام میں دل نہیں لگتا, کیا کروں؟ مسجد کی عادت ڈال لیں, پھر کام میں بھی دل لگائیں. دل ایسی چیز ہے, کبھی کسی چیز میں لگ رہا ہے, کبھی کسی چیز میں نہیں لگ رہا. تو دل پہ چلیں گے تو پھر تو بیت الخلا جانے کا دل کرتا ہے, نہیں کرتا, مجبوری میں جاتا ہے آدمی. وہاں بیٹھنے کا دل کرتا ہے, مجبوری میں بیٹھا ہوتا ہے آدمی کہ یار, تو بہت سارے کام دل نہیں کر رہا ہوتا, پھر بھی ہم کرتے. میں نے اپنی بیگم سے احتیاط کے پیش نظر بڑا موبائل لے لیا اور چھوٹا موبائل لے کر دیا, تو گھر والے اور سسرال والے سب مجھے شکی مزاج کہہ رہے ہیں. کیا میں نے غلط کیا؟ شکی مزاج کی کیا بات ہے؟ کوئی احتیاط کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, باقی شک نہ کریں خام خام. ابھی آپ کا پرسنل معاملات ہیں, اس میں کوئی اصولی بات نہیں بیان کی جا سکتی کہ جو سب کے لیے, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے نا. اب آپ نے کیا کیا, کیوں کیا, کیا آپ کے پیچھے مجبوریاں تھیں, آپ جانے, آپ کی بیگم جانے, آپ کا سسرال جانے, اور آپ کے گھر والے جانے. کچھ مشورے ہوتے ہیں کہ انفرادی نوعیت کے, وہ ہر ایک پہ لاگو نہیں ہوتے. میری خواہش ہے کہ ان کی صاحبزادی کا نکاح کہہ رہے آپ پڑھائیں, تو بھائی میں نکاح پڑھاتا ہوں, اس کے لیے ولی سے رابطہ کر لیں. وہ میں اگر یہاں اویلیبل ہوا, کراچی میں ہوا, اور آپ بھی نکاح یہی مسجد میں پڑھانا ہے, تو وہ ڈائری میں نوٹ کر لیں گے ٹائم. ایک آدمی کو میں نے پورا انتظام دیا, ٹھیک ہے. یہ تاریخ کیا لکھی انہوں نے, 17 دسمبر کو. میں بظاہر ادھر ہی ہوں گا, اللہ کرے ادھر ہی رہوں, مریخ پہ نہ گیا ہوں پہ. گزارش یہ کرنی ہے کہ تفصیل کے ساتھ سالگرہ, شادی کی سالگرہ اور شادی بیاہ میں جو لڑکا لڑکی کی تصویریں, بھائی یہ جو گزارشات ہیں نا کہ اس موضوع پر بیان کریں, یہ لمبے بیانات کا بھی ٹائم نہیں ہے نا, تو مختصر سوالات, مختصر باتیں پوچھا کریں, پورے خطوط لکھے ہوں. میری عمر 24 سال ہے, میرا ایک بیٹا ہے, دوبارہ اولاد کی امید ہے, میں اس کو ضائع کرانا چاہتا ہوں, لیکن میرے گھر والے نہیں مانے. پھر میں نے اللہ سے توبہ کی, اللہ نے مجھے بیٹا دیا جو 2 دن بعد فوت ہو گیا. اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا, دل سخت بے چین ہے. میں نے توبہ بھی کر لی تھی, وہی بات ہے جو میں نے بیان میں کہی ہے. ایک تو حمل گرانا جائز نہیں ہے, آپ نے گرانے کی نیت کی لیکن آپ نے توبہ کر لی, نہیں گرایا, بیٹا پیدا ہوا, مر گیا 2 دن بعد, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس کی بچپن میں اولاد دنیا سے چلی گئی اور صبر کیا, اس نے 3 بچوں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کا مثال اس لیے کہ ماں کو غم زیادہ ہوتا ہے, تو فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں, تو صبر کرے. تو باپ کو بھی غم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو نابالغ بچے دنیا سے جاتے ہیں, غیر مسلم کی نظر میں ضائع ہوتے ہیں. وہ غیر مسلم روتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ چلے گئے, اب میں کاش میں پیدا ہی نہ ہونے دیتا. مسلمان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی, آپ کی اولاد ہے, قیامت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہے, جنت میں آپ کو اولاد کے طور پہ ملے گی. یہ تبھی نماز جنازہ میں دعا کیا مانگتے ہیں بچے کی, اللہم اجعلہ لنا فرطن, اے اللہ اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا. جب بچے کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی. وجعلہ لنا شافعا ومشفعا, اس کو ہمارا سفارشی بنا, اور مشفع کا مطلب ایسا سفارشی جس کی تو سفارش قبول بھی کر لے. تو یہ تو آخرت میں ذخیرہ ہے, آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. تو اس میں کوئی گناہ کی نحوست یا وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. پہلے تو بہت بچے مرا کرتے تھے بھائی, لوگ صبر کرتے تھے, اب پتہ نہیں کیا بے صبری ہو گئی ہے.